اللہ سے مانگیں، ابھی سے مانگنا اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ رمضان کا آگے مہینہ آ رہا ہے جو دعا کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ابھی سے اگر ایک مزاج بنا لیں گے، ایک عادت بنا لیں گے، تو رمضان میں انشاءاللہ اللہ اور زیادہ مانگنے کی توفیق دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست عزیز، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک ہمارے بالکل سر پر آ چکا ہے، چند ایک دن باقی بچ گئے، تو ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، میں ذرا سا آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کر کے رمضان کی اہمیت ان کے سامنے رکھتے تھے، ترغیب دیتے تھے، فضائل سناتے تھے، رمضان کی عظمت کو اجاگر کرتے تھے، صحابہ کرام کو سمجھاتے، دیکھو ایک مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، یہ اتنا خوبصورت مہینہ کہ اس کے دن کے اندر اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، رات کی نمازوں کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو شب قدر کی رات کہتے ہیں، جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اور یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور سمجھاتے اللہ کے رسول کہ یہ ہمدردی کا مہینہ، غریبوں سے غم گساری کا مہینہ، خبر گیری کا مہینہ، صبر اور مواسات کا مہینہ، اس طریقے سے صحابہ کرام کو اندر سے تیار کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام ماشاءاللہ رمضان المبارک کا حق ادا کر کے دکھاتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں بھی اپنی ہمت کے مطابق رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے، رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اپنی ہمت کے مطابق رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تیاری کس طرح کریں؟ تو تیاری کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے تیاری اور ایک دین کے اعتبار سے تیاری۔ دنیا کے اعتبار سے ہم نے رمضان کی تیاری اس طرح کرنی ہے کہ جو ہماری مصروفیات ہیں، جو ہمارا شیڈول ہے 24 گھنٹے کا، کم سے کم اپنی مصروفیات کو جتنا ہو سکتا ہے کم کر دیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی جو بھی مصروفیات ہیں، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی مصروفیات کو کم کرنے کی کوشش کریں ابھی سے۔ دوسرے، جن کاموں کو آپ موقوف کر سکتے ہیں ان کو موقوف کر دیں۔ مثال کے طور پر اخبار پڑھنا بند کر دیں، میڈیا پر رہنا تقریباً بند کر دیں یا بہت زیادہ کم کر دیں، رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا، پکنک پر جانا، سیر و تفریح کے لیے جانا، اور اسی طریقے سے بازاروں کے چکر لگانا، یہ جتنے بھی کام، ان سارے کاموں کو یا تو موقوف کر دیں یا بالکل کم کر دیں۔ ایسے ہی عید کی شاپنگ ہے، رمضان کی شاپنگ ہے، گھر کا راشن ہے، بچوں کے کپڑے ہیں، بچوں کے جوتے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہماری جتنے بھی مصروفیات ہیں ان کو کم سے کم کر دیں، اور ابھی ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہے دنیا کے اعتبار سے تیاری، تاکہ دل جمعی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دین کے اعتبار سے تیاری کیا ہے؟ دین کے اعتبار سے میرے عزیزو، ابھی سے سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ نمازوں کا اہتمام، اور صرف نماز نہیں، نماز با جماعت کا اہتمام۔ مردوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں، اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اتنی سخت وعید اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اور فضیلت بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے افضل ہے۔ آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے 1 نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے، استقبال کے لیے ابھی سے نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، تاکہ ایک ماحول بن جائے، ماحول کریٹ ہو جائے۔ اور صرف نماز نہیں، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام۔ دوسرے، تہجد کی نماز کا میرے دوستو ابھی اہتمام شروع کر دیں۔ اللہ توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، تہجد کی نماز ابھی سے شروع کر دیں۔ رات کو نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں یا سونے سے پہلے پڑھ لیں، لیکن روزانہ 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے ابھی سے اسٹارٹ کر دیں، تاکہ رمضان میں تہجد پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تہجد کی نماز بہت عظیم نماز ہے، فرائض کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تہجد کا اہتمام کرتے رہے، اور مصیبت کے وقت اور مشکل کے وقت تو ہمیں تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہم میں سے کون ہے میرے عزیزو جو پریشان نہ ہو، جو بیمار نہ ہو، جو کسی مشکل میں پھنسا ہوا نہ ہو؟ تو اس لیے تہجد کا اہتمام شروع کریں۔ تمام انبیاء تہجد پڑھتے تھے، تمام صحابہ تہجد پڑھتے تھے، تمام اولیاء تہجد پڑھتے تھے۔ علامہ اقبال کا ایک بہت پیارا شعر ہے، اقبال نے کہا ہے، اسی کش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔
ہمارے بزرگوں کی اس طرح سے راتیں گزرتی تھی، تو تہجد کا اہتمام شروع کر دیں۔ تیسرا عمل وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر بیٹھیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چپ کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں، اللہ سے لو لگائیں، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اس طرح ہمارے الفاظ میں بھی تواضع ہو، انداز میں بھی تواضع ہو، ہمارے دل کے اندر بھی تواضع ہو، ہمارے چہرے پر بھی تواضع ہو۔ رونے کی کوشش کریں، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانے کی کوشش کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں۔ ابھی سے مانگنا اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ رمضان کا آگے مہینہ آ رہا ہے جو دعا کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ابھی سے اگر ایک مزاج بنا لیں گے، ایک عادت بنا لیں گے، تو رمضان میں انشاءاللہ اللہ اور زیادہ مانگنے کی توفیق دے گا، اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا مزاج کیا؟ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کی عادت یہ کہ جو جتنا زیادہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو تیسرا عمل یہ میرے دوستو، دعاؤں کا اہتمام، اور چوتھا عمل یہ ذکر کا اہتمام، ذکر کا اہتمام۔ دیکھو ذکر کے لیے وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا بھی شرط نہیں ہے، بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے، مسجد بھی شرط نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، کام کاج کرتے کرتے، ہر طرح سے ہر وقت میں، پاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ زبان سے بھی کر سکتے ہیں، دل سے بھی کر سکتے ہیں۔ ذکر کرنا بہت آسان ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے کہا کہ خوب ذکر کرو۔ کسی بھی عبادت کو لے کر اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ خوب زیادہ عبادت کرو، نماز بہت پڑھو یا روزے بہت رکھو یا زکوٰۃ بہت دو۔ کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ نے ایسے نہیں فرمایا۔ ذکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ذکر خوب کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کرو۔ ذکر کرنے سے میرے عزیزو دل کا سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو ذکر کا اہتمام۔ پانچواں عمل ہے صدقہ اور خیرات کا اہتمام۔ رمضان کا مہینہ غریبوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غریبوں سے غم گساری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ ابھی سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان میں اور زیادہ ہم صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ ابھی سے اپنی ہمت کے مطابق، امیر اپنی ہمت کے مطابق ابھی سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات شروع کر دے، اور غریب اپنی ہمت کے مطابق ابھی سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات شروع کر دے۔ اور بھائی چھٹا عمل قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت ہے، رمضان کے اندر ہی قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس لیے ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں۔ اللہ جتنی بھی آپ کو توفیق دے، روزانہ قرآن کریم کی تھوڑی بہت تلاوت کر لیں، تاکہ رمضان میں ہم تراویح کے اندر بھی قرآن سننے کا ہمارا ایک مزاج بن جائے، ایک عادت بن جائے، اپنا پرسنل بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اور خوب کثرت کے ساتھ ہم تلاوت کا اہتمام کرنے والے بن جائیں رمضان کے اندر۔ تو یہ ہے دین کے اعتبار سے رمضان کی تیاری۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی تیاری کریں، دین کے اعتبار سے بھی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔